نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وامام سیدنا و مولانا محمد واولیاء سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بہت ساری اہمیت کی حامل واقعات بھی ہیں، راتیں بھی ہیں، اور خصوصاً بالخصوص کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کسی اور دن میں اس درجے کی حامل نہیں ہوتی، جیسا کہ تراویح بھی ہے، شب قدر کی تیاری ہے، اور اعتکاف بھی اس میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اعتکاف، آج ہم صرف اعتکاف کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت مؤکدہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا، اور 20 دن بھی اعتکاف کیا، اور 10 دن بھی اعتکاف کیا، لیکن 10 دن کا جو اعتکاف ہے اس کو مسلسل کیا، جس کی وجہ سے اس کا درجہ سنت مؤکدہ کا ہو گیا۔ اعتکاف قرآن مجید کی روح سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تو ثابت ہے کہ صرف مساجد کے اندر اعتکاف ہوگا۔ میں اس کے اوپر اپنے احباب کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا از حد ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسجد کے بغیر اعتکاف کیا جائے تو پھر وہ اعتکاف نہیں ہے۔ ترجمہ تو یہی بنے گا نا کہ جب ہمیں قرآن سے یہ مل گیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اس کا مطلب ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ مسجد سے باہر اعتکاف کرتے ہیں، کسی گراؤنڈ میں اعتکاف کرتے ہیں، تو وہ اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے کہ اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پر پابند کر کے رکھنے کا نام اعتکاف ہے۔ کسی ایک جگہ پر، کسی ایک جگہ کون سی؟ مسجد کے اندر۔ یہ اصطلاح میں منع کریں گے کہ مسجد کے کسی کونے میں اپنے آپ کو متعینہ اوقات کے لیے یا پھر رمضان کے آخری عشرے کے لیے، جب تک چاند شوال کا نظر نہیں آتا اس وقت تک اپنے آپ کو کسی کونے میں متعین کیے رکھنا، یہ اعتکاف ہے۔ یہ اس کا اصطلاحی معنی ہوگا۔ اور رمضان المبارک کے اندر چونکہ یہ عمل ہی رمضان المبارک کا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر آپ اعتکاف کریں گے، اگر وہ اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا ہے۔ یعنی یہ ایسی سنت مؤکدہ ہے کہ اگر ٹوٹ جائے کسی بھی شرعی امور کی وجہ سے تو اس کی قضا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے اندر جب آپ اعتکاف کرتے ہیں تو اس کے لیے روزے دار ہونا شرط ہے۔ بغیر روزے کے آپ اعتکاف نہیں کر سکتے۔ اعتکاف کو اگر میں سادہ لفظوں میں آپ تک بات پہنچاؤں تو اس کو کہتے ہیں خلوت نشینی۔ یعنی اعتکاف ہونے سے مراد کہ آپ خلوت میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ اپنے رب سے گفتگو کریں، اپنے رب کے لیے سب کچھ چھوڑ کر، اپنا گھر، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، گھر کی سہولتیں چھوڑ کر کسی کونے میں بیٹھنا اور قرب الہی حاصل کرنا، یہ اصل میں اعتکاف ہے۔
اور مسجد کے اندر یہ سنت موقدہ بھی ہے، علی الکفایہ بھی ہے، یعنی اگر کسی علاقے کی کسی ایک مسجد میں اگر کوئی شخص اعتکاف کر لیتا ہے تو وہ اس علاقے سے وہ سنت جو ہے ادا ہو جاتی ہے، اور اگر اس مسجد میں کوئی ایک بھی معتکف نہیں ہوتا تو وہ پورا محلہ جو ہے وہ گناہ گار کہلائے گا۔ رمضان المبارک کے اعتکاف کو جب ہم اس وقت جو کہ زمانہ دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے اور حالات اور واقعات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، تو آج ہوتا یہ ہے کہ اعتکاف اپنے علاقے کی مسجد چھوڑ کر کسی اور مسجد میں بھی جا کر اعتکاف کرتے ہیں، اور اب جوک در جوک یعنی جلوسوں کی شکل میں کہہ لیں، مجمعوں کی شکل میں کہہ لیں، اعتکاف کرتے ہیں۔ تو مسجدوں میں کثیر تعداد میں اعتکاف بیٹھنے سے ممکنات میں شامل ہے، یہ میں اس کو ممکنات میں کہہ رہا ہوں، ممکنات میں شامل ہے کہ وہ خلوت نشینی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ مسجد میں ایک کافی ہے، یا 4 کونے ہیں، 4 کونوں میں الگ الگ بیٹھ جائے، لیکن خلوت نشینی انتہائی ضروری ہے۔ پردے لگا لینے سے مراد نہیں ہے، بلکہ وہ بڑا پیارا طریقہ تھا، ہمارے دیہی علاقوں کا پرانا طریقہ ہوتا تھا کہ لوگ جب اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوتے تھے مسجد کے اندر تو ایک رومال اپنے چہرے کے اوپر لپیٹ لینا، آنکھیں اور منہ ڈھانپ کر گزرنا، اور وضو کے لیے جانا یا غسل کے لیے جانا یا نماز کے لیے جماعت کے لیے یا جمعے کے لیے کسی دور جگہ جانا، تو وہ اس انداز سے کہ کوئی اس کو بلائے نہ اور باتیں نہ کرے، تو اس انداز سے ہوتا تھا۔ اب چلیں ایک موجودہ سچویشن شہروں کی مزید بڑھ چکی ہے، اب اس کی نوعیت اور طریقے کی ہے، مسجدیں بھی بڑی ہو گئی ہیں اور ان کے اندر بے شمار سہولیات بھی داخل ہو گئی ہیں، اب رومال باندھنے کا تصور کم ہے، لیکن خلوت نشینی جو ہے اس کا وہ تقاضا اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ اس کے اندر جو آپ نے دنیاوی امور سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ اسی طرح ہی قائم اور دائم ہے، وہ طریقہ اسی طرح رہے گا۔ اب یہاں پر اختصاص ہے، مبلغین کے لیے اختصاص ہے اور خاص وہ واعظین کے لیے اختصاص ہے، لیکن اس اختصاص کو ان کی وجہ سے کہ وہ تبلیغ کر رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطابت کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی دعوت دے رہے ہیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جس طرح آج کل موجودہ دور میں ایک فیشن کی شکل بن گئی ہے اور باقاعدہ موبائل کا استعمال ہوتا ہے، صبح و شام موبائل کا استعمال ہوتا ہے، اور جہاں پر اعتکاف کثیر تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، ظاہر کہ انہوں نے کھانا لینا ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پلیٹیں اٹھا کر اور برتن اٹھا کر انہوں نے لائن میں لگا ہونا ہے افطاری کلیکٹ کرنے کے لیے اور سحری کلیکٹ کرنے کے لیے اور کھانا کلیکٹ کرنے کے لیے، ایک پورا جمع غفیر ہوتا ہے۔ پھر وہاں پر اور کئی باتوں کا جمع غفیر ہوتا ہے کہ ممکن ہے وہاں پر وضو خانے کے لیے مسئلہ ہو، کوئی اور چیزیں ہوں، تو وہ جو خلوت کا جو کنسیپٹ ہے وہ قائم دائم نہیں رہتا۔ تو اب تو مقابلے کے اعتکاف ہو رہے ہیں، یعنی مختلف جو تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اعتکاف کر رہی ہیں اور ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اعلان کرتی ہیں، اشتہار دیتی ہیں، اس کے انہوں نے اخراجات بھی رکھے ہوتے ہیں اور انہوں نے اخراجات کی مد میں ان کو وہ پروٹوکول دیتے ہیں، اس پروٹوکول کی شکل میں کچھ پیسے لیتے ہیں اور ان پیسوں کے عوض ان کو کھانا بھی دیتے ہیں، پروٹوکول بھی دیتے ہیں۔ بہرکیف یہ چیزیں اب معاشرے کے اندر جب آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کا اصول موجود ہو تو اب آپ نے تعین کرنا ہے کہ ہم نے اعتکاف کس نوعیت کا کرنا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق کرنا ہے تو وہ اعتکاف کیا ہے، اپنے قرب و جوار کے علماء کرام سے پوچھیں، اپنے قریب ترین جو شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہیں، ان سے پوچھئے، وہ ضرور آپ کی رہنمائی فرمائیں گے کہ کون سا اعتکاف کب کہاں پر آپ کے لیے لازم ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک میں نے اشتہار پڑھا، اسلام آباد کے اندر سے یہ اشتہار تھا کہ اعتکاف کے لیے اندازاً 5 یا 10 ہزار روپیہ انہوں نے متعین کیا ہوا تھا کہ آپ جمع کرائیں اور اپنی شناختی کارڈ اور کوائف بھی دیں تاکہ آپ کو اعتکاف کے لیے قرآن اندازی کی شکل میں یا آپ کی سیکورٹی کریں اور اس کے بعد آپ کو اعتکاف کے لیے متعین کیا جائے یا مقرر کیا جائے۔ اسی طرح کئی اور مساجد کے اندر بھی ہے، لاہور کی باشی مسجد کے اندر بھی ہے، دتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی
بھی مسجد کے اندر نیچے بیسمنٹوں میں اعتکاف چھوٹی چھوٹی جگہ دی جاتی ہے، تو کبھی بھی وہ لوگ جو میری آواز سن رہے ہیں وہ کبھی کسی وقت بھی وہاں جائیں جہاں پر یہ اعتکاف ہوتا ہے، ان کو جا کر دیکھیں، اور جنہوں نے اعتکاف کے شہر مقرر کیے ہوئے ہیں، گراؤنڈوں میں اعتکاف کرتے ہیں، جا کر دیکھیں ان کے معمولات کیا ہیں۔ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ اعتکاف کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ اب اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جب آپ اتنی شدت کے ساتھ اور اتنے فیشن کے ساتھ اعتکاف کریں گے گیدرنگ کی شکل میں، اور اس کا وہ جو خاص اہتمام ہے جو خلوت نشینی کا، اگر وہ مفقود ہو جاتا ہے، اور وہ جو دعائیں اس وقت اس شخص نے کرنی ہوتی ہیں، وہ دعاؤں کا جو کنسنٹریشن ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، توجہ نہیں رہتی، انہماک نہیں رہتا، یکسوئی نہیں رہتی، تو آپ دیکھ لیں کہ نتائج آج ہمارے کے سامنے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کتنے کے لوگ ہیں جو اعتکاف کرنے کے بعد ان کے حالات بدلے، ان کے واقعات بدلے، ان کی سوچ بدلی، ان کے خیالات بدلے، اور ان کے اندر عجز اور انکساری نے ایک خاص ان کی لائف کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ تو جو کہ ہی ہم پڑے ہوئے ہیں، جس طرح ایک ربڑ ہے، اس کو جتنا مرضی کھینچ لیں، چھوڑیں گے تو ویسے ہی ایسی ہی پوزیشن پر رہتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اعتکاف کو پلیز ضائع نہ کیجیے گا۔ میں اپنے ممبران سے خصوصاً مخاطب ہوں کہ پلیز اپنے وہ ہے نا کہ بہت ساری چاکو چاندنی کو دیکھ کر اور بہت ساری روشنیوں کو دیکھ کر آنکھیں چندھا جاتی ہیں، تو کہیں اتنے بڑے گہما گہمی میں اپنے آپ کو ضائع نہ کر دیجیے گا۔ اعتکاف کریں ضرور، اپنے قریب کی مسجد میں کریں، اس کا حق زیادہ ہے، اس مسجد میں بیٹھ کر کریں، کونے میں بیٹھ کر کریں، اپنے گھر سے کھانا منگوائیں، کسی کی ڈیوٹی لگائیں، وہ ذمہ داری سے وہ کھانا آپ کو پہنچائے، افطار آپ کو پہنچائے۔ اگر مسجد کی کمیٹی آپ کو دینا چاہتی ہے تو فابیہ وہ دے بھی سکتی ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن جو بھی صورت ہے اس کے اندر یہ یاد رکھیے گا کہ اعتکاف کا جو تقاضا ہے تقرب الی اللہ کے لیے یکسو ہونا، توجہ کے لیے بیٹھنا، خلوت نشینی کرنا، وہ جو مقصود ہے وہ ضائع نہ ہو، اس کو رکھیے گا۔ میں بحمدللہ تعالیٰ میں مسلسل اعتکاف بیٹھا رہا ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں مسجد میں اعتکاف مسلسل بیٹھا رہا ہوں 5 7 8 سال تک، تو ایک پردہ مسجد کے اندر لگا ہوتا تھا، اور جو مجھے کھانا دینے کے لیے آیا کرتے تھے گھر سے، تو وہ بھی اپنے ہاتھ سے پردے کے نیچے سے اندر رکھ دیتے تھے۔ اگر میں وضو کرنے گیا ہوں تو وہ کوئی ایسی بات نہیں، اگر کوئی بہت ضروری سی بات ہوتی ہے وہ چٹ لکھ کر رکھ دیتے تھے، کوئی بات پوچھنی ہو یا کرنی ہو تو میں بھی چٹ کے ذریعے ہی یعنی آپ سمجھ لیں کہ میں جواب دے دیتا تھا۔ یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں 85 سے 90 تک کا۔ اب دیکھیں کہ اس وقت کے حالات اور اب کے حالات یکسر بدل گئے ہیں۔ اب آپ کے پاس سارا دن میسیج، سارا دن موبائل، سارا دن آپ مختلف انداز سے، اگر آپ وہاں بیٹھ کر یوٹیوب ہی آپ نے دیکھنا ہے، یوٹیوب ہی چلانا ہے، ٹک ٹاک ہی دیکھنا ہے، ٹک ٹاک ہی چلانا ہے، تو میرے بھائی کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہو؟ کوئی اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو؟ کیوں کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا؟ کیوں اپنی چالوں کو دوسروں کی رنگا رنگ کیفیات سے دیکھ کر اپنی چالوں کے اندر اعتدال جو تھا اس کو ختم کرنے لگے ہو؟ تو آپ اعتکاف کا جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کریں۔ تو یقیناً وہ لمحات آ رہی ہیں، اور ان لمحات کو آپ نے بھرپور طریقے سے اہتمام کے ساتھ آپ نے چلانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تو بات آپ کے سمجھ میں آ گئی اندازاً۔ اعتکاف کے اندر کیا کرنا ہے، ایک تو آپ نے نماز کا اہتمام جو ہے یہ تو جماعت کے ساتھ رہے گا، دوسرا یہ ہے کہ جمعے کی نماز، تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے نفل اشراق پڑھنے ہیں، جو کہ نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر آپ بیٹھ کر وظائف پڑھیں، یا قرآن کی تلاوت کریں، یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سلیبس متعین کر کے اس کا مطالعہ کریں، یا یکسوئی کے ساتھ بیٹھے رہیں، دروشی پڑھتے رہیں۔ اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے فجر کے بعد، یعنی سورج جب تھوڑا سا نکل آتا ہے، اتنا کہ نکل آئے کہ آپ سورج کی طرف دیکھیں تو آپ کی آنکھیں چندھا جائیں لیکن سورج ٹھنڈا ہی رہے، تو وہ اشراق کا ٹائم ہے۔ کو 10 سے 11 بجے کا ٹائم پھر چاشت کا ہو جاتا ہے۔ اشراق کے 2 نفل ہیں، چاشت کے 12 رکعتیں ہیں، پھر چاشت کو پڑھیں، پھر ظہر کو پڑھیں، اور پھر عصر کی نماز پڑھیں، سنتوں کے ساتھ پڑھیں، پھر مغرب کو پڑھیں، مغرب کے بعد 6 رکعتیں ہیں، نوافل ابابین ہیں، 2 کر کے وہ پڑھیں، پھر عشاء کی نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، وتر پڑھیں، پھر صبح تہجد کا ٹائم آئے تو تہجد کی نماز بھی اپنے مختلف
انداز سے پڑھیں جو میں نے اپنے احباب کو بتا رکھا ہے، اس ترتیب کے ساتھ ادا کریں۔ اس کے بعد جو اعتکاف کے اندر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اپنی کنسنٹریشن کریں اللہ رب العزت کی ناموں کے اوپر کہ وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اور بڑا غفار ہے، بڑا ستار ہے، اس کے جو نام ہیں صفاتی نام، ان کی طرف کنسنٹریشن کریں، اپنے وجود کی طرف کنسنٹریشن کریں کہ کیسے اس نے ہمیں بنایا، کس مقصد کے لیے بنایا، ہم دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں، آخر کوئی ہمارا یہ خلوت نشینی کے تقاضے ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہار کے متعلق، حضور علیہ السلام کی سنتوں کے متعلق، حضور علیہ السلام کے قول کے متعلق، فعل کے متعلق، اسوہ کے متعلق غور و فکر کریں، تدبر کریں، کہ پھر قرآن کے اوپر تدبر کریں کہ یہ کیا چیزیں ہمارے لیے ہیں، یہ ہمیں کیوں عطا کی گئی، اس کا کوئی مقصد ہے، پھر ہمارے ذمے کیا کچھ کام ہیں، تاکہ جب آپ وہاں سے نکلیں تو آپ کی میل جو ہے وہ جس طرح کپڑوں کی میل جو ہے ڈرائی کلین کرنے سے صاف ستھری ہو جاتی ہے، اس طرح اعتکاف کی حالت میں 10 دن آپ ڈرائی کلین سے گزریں اور آپ صاف ستھرے ہو کر جب باہر نکلیں تو آپ کی زندگی کے اندر سچائی ہو، زندگی کے اندر امانت ہو، زندگی کے اندر آپ کی ملاوٹ نہ ہو، زندگی کے اندر دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، کسی کے ساتھ چرب زبانی سے کام نہ لیں، کسی کے ساتھ کسی کی غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، یعنی کم سے کم جو رذائل اخلاق ہیں ان سے آپ بچے ہوئے ہوں، ممنوعات سے آپ بچ جائیں، اور آپ خود محسوس کریں کہ میں نے جو 10 دن اعتکاف کیا ہے اس نے میرے اندر یہ چینج لایا ہے۔ یہ جو جب آپ گیدرنگ کے اندر بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں، اگر تو گیدرنگ کے اندر آپ کا یہ چینج آتا ہے تو سبحان اللہ، ایمانداری سے اپنے آپ سے بات کریں، اور اگر یہ چینج نہیں آتا اور یقیناً نہیں آتا تو پھر آپ اس کی طرف ضرور غور کیجیے گا۔ دوسری بات، ہماری تبلیغ کے اندر یاد رکھیے کہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کا بھی بڑا حصہ ہے، ہماری عورتوں کو بھی، یہ نہیں کہ صرف وہ کھانے کی حد تک ہے تو باقی دین کے لیے بس اللہ ماشاء اللہ جی ان کا کام نمازیوں کو کھانا کھلانا ہے، یہی ان کی عبادت ہے، نہیں بھائی، قرآن مجید کی مکلف جو ہیں مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں۔ قرآن جب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایمان والے مرد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والے مردوں اور عورتوں، جب بھی دعوت دی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو اس کا مطلب مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو اعتکاف میں جہاں مرد مسجدوں میں کرتے ہیں وہاں عورتیں بھی اپنے گھروں کے اندر، کیونکہ ہماری مسجدوں میں عورتوں کے لیے سیپریٹ اہتمام نہیں ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی سیکورٹی کا اہتمام ہے بھرپور قسم کا، اس لیے وہ گھروں کے اندر اعتکاف کریں۔ اگر تو گھر کے اندر اصول تو یہ ہونا چاہیے، گھر کے اندر آپ کو ایک آدھا کمرے کا ضرور تعین کرنا چاہیے جہاں پر آپ نماز کا اہتمام کریں، نہیں تو کم سے کم رمضان کے دنوں میں وہ جگہ متعین کر لیں، اور اعتکاف کے دن بھی اس کمرے کو متعین کر لیں جس کے ساتھ اٹیچ بات ہو، اور وہاں پر آپ نے چند چیزیں رکھنی اور موبائل کو بند کر دیں بس، اور بالکل آپ نے طے کر لینا ہے، بلکہ یہ مردوں سے بھی گزارش ہے کہ طے کر لینا ہے کہ ہم نے موبائل کا استعمال کسی بھی صورت میں نہیں کرنا، بس یہ بات۔ تو بچیاں بھی ہیں جو بیٹھنا چاہتی ہیں، بیٹھیں زندگی کے اندر، خاص کر کے جو غیر شادی شدہ بچیاں ہیں وہ ضرور بیٹھیں، تاکہ ان کے اندر ایک جو خلوت نشینی کے ذریعے ان کی علمی استعداد میں اضافہ ہوگا، روحانی استعداد میں اضافہ ہوگا، اور ان کی پاور جو انرجی ہے، روح کی انرجی ہے، اس کے اندر ایک خاص ان کو ضیاء ملے گی، روشنی ملے گی۔ تو وہ ضرور گھر کے اندر آپ کو خدا نے موقع دیا ہے کہ جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی آپ اپنے گھر کے اندر اعتکاف کی حالت میں بیٹھیں اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اگر ترجمہ نہیں پڑھ سکتے تو قرآن مجید کو تلاوت کے ساتھ ضرور پڑھیں، مت سمجھے کئی دفعہ ہمارے ہاں یہ گفتگو ہوتی ہے جی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں تب سمجھ آتا، نہیں بھئی، قرآن کی تلاوت بھی آپ کی زندگی کو بدلے گی، آپ کی روح کو بدلے گی، طمانینت دے گی۔ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن جسمانی شفا کے ساتھ ساتھ روحانی شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ تو آپ قرآن کی تلاوت کریں اور خوب تلاوت کریں۔ اگر کسی نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تو وہ درود شریف کی کثرت کرے، اللہ کے ذکر کی کثرت کرے، اللہ کے اسماء الہی کی کثرت کرے، اور ان کے لیے بھی وہی قوانین اور بچیوں کے لیے بھی کہ وہ فضولیات نہیں کریں گے، بار بار گفتگو نہیں کریں گے، کوئی اپنی گفتگو جو پرسنل ہے ان کو نہیں چھیڑیں گے، تہجد پڑھیں گے، اس کے بعد نفل اشراق پڑھیں گے، چاشت پڑھیں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، وہ سارا ایک شیڈول اپنے سامنے رکھ لیں، اور
اگر ہماری تفسیر کن بچیوں کے پاس ہے، فیضان القرآن کے نام سے ہے، درس فیضان الحدیث حدیث کی کتاب ہے، تو ضرور آپ ان کو ریگولر وہاں پر اگر چاہیں تو یہ پورے آپ یہ چیپٹر پڑھ سکتے ہیں، اور یہ آپ پھر اپنے لیے ایک ڈائری رکھ لیں، ایک کاپی رکھ لیں، جو چیز سوالوں جو آپ کی شکل میں ہو تو اس کو لکھنا شروع کر دیں، جو چیز سمجھ نہیں ہے اس کو لکھنا شروع کر دیں، تو جب بعد میں جب آپ اعتکاف سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ اپنے قریب ترین اپنے جو آپ کے علماء کرام ہیں اپنے علاقے کے ان سے پوچھ لے، نہیں تو ادارہ تو حاضر ہے جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، پھر وہ بعد میں جب بھی ہمارا کوئی پروگرام ہو، اگر بذریعہ ڈاک بھیجنا چاہیں، سوال لکھا ہوا بھیجنا چاہیں، وائس میسج کے ذریعے بھیجنا چاہیں تو ان کا وہ جواب معقول ملے گا۔ لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ قرآن کو کھولیں گے، یہ تب ہی ممکن ہوگا، ہماری بیٹیاں جب احادیث کو کھولیں گی، یہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ اعتکاف بیٹھیں گی، خلوت نشینی کریں گی، تب ہی آپ کے اندر یہ طاقت پیدا ہوگی۔ اور بہنیں ہماری بیٹیاں اگر خاموش طبع بن جائیں اور ان کے اندر سے یہ فضول گفتگو، بار بار تکرار، بار بار ہر ایک کے اوپر نکتہ چینی، خاص کر کے جو ہم میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں ہر وقت نکتہ چینی، یہ بھی مناسب نہیں ہوتی۔ کئی معاملات کو صبر کے ساتھ لے کر چلا جائے، ہمت اور استقامت کے ساتھ لے کر چلا جائے، حالات سدھرنا شروع ہو جاتی ہیں، دعاؤں کے ذریعے حالات سدھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو بیٹیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کا بھائیوں کے ساتھ پھر بہنوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے، اس ٹکراؤ سے بچنے کے لیے ان کو سب سے زیادہ اپنی ایکسرسائز یہ کرنی ہے کہ ہم نے کم گو ہونا ہے، اور ہم نے ہر بات کے اوپر آرگومنٹ نہیں کرنا۔ تو اسی طرح زیادہ بطونی بچیاں جو ہیں وہ بھی معاشرے کے اندر ایک اچھے جو ہے کردار کے حامل یا اخلاق کی حامل نہیں گنی جاتی۔ تو جتنی وہ بچیاں اپنے آپ کو سکوت کا اختیار کریں گی، خاموشی کا اختیار کریں گی، کم بولیں گی، اتنے ان کے مقام میں، ان کے مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ اس امید کے ساتھ کہ اس رمضان المبارک کے اندر آپ اعتکاف کے اندر مرد بیٹھیں یا عورتیں بیٹھیں، نوجوان لڑکے بیٹھیں یا نوجوان لڑکیاں بیٹھیں، اپنے ادارے کو یاد رکھیں گے، ادارے کے لیے دعا کریں گے، ادارے کے ممبران کے لیے دعا کریں گے، ناظم اور ناظمات کے لیے دعا کریں گے، ان مرد اور عورتوں کے لیے جو دن رات ادارے کے معاملات میں دام دل میں سخن قدمیں حصہ لے رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور ہمارے جو ادارے کے وہ بچیاں اور بچیاں جو کہ خیر کا کام پھیلانے کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں، ان کے لیے بھی دعائے خیر ضرور کریں، ان کی استقامت کے لیے دعا کریں، ان کی مضبوطی کے لیے دعا کریں۔ یقیناً جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے لیے میرا رب کریم دروازے مزید کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔